اور یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت قدر کی بات ہے. انسان کبھی بھی اس طرح قدر نہیں کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں. اللہ کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اس لیے لکھی جاتی ہیں تاکہ ان کو زیادہ اچھا اجر ملے ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو اعمال کیے ہیں ان کے برابر برابر اجر مل جائے، اس سے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں. اور یقیناً یہ آپ نے اپنی زندگیوں میں اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ آپ نیکی جو ہے وہ چھوٹی کرتے ہیں لیکن اس کا بدلہ کئی گنا بڑا ہو کے آپ کو ملتا ہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. پھر تعلیم اور جہاد کے لیے نکلنے کا طریقہ بتایا اور ترغیب دی کہ مومنوں کے لائق یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ہی نکل پڑے. ٹھیک ہے، جہاد کے لیے بھی نکلنا ہے کہ تو سب کے سب نہ نکل پڑو، بلکہ گھروں میں بھی رہو، پیچھے فیملیز کو بھی دیکھو. اور تعلیم کے لیے بھی نکلنا ہے تو سارے کے سارے ہی دین حاصل کرنے کے لیے ایک دم سے نہ نکل پڑو. بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. کیوں نہیں نکلتی ان میں سے ہر فرقے میں سے ایک، کیوں نہیں نکلتا ایک گروہ، یعنی ایک خاندان میں سے یا ایک ایریا میں سے ایک گروہ کو نکلنا چاہیے. سارے کے سارے اس علاقے کو نہیں نکل پڑنا چاہیے بلکہ ایک گروہ نکلنا چاہیے. لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی خوب سمجھ حاصل کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کے اوپر لازمی نہیں رہا. اب باقیوں نے نہیں سیکھنا، ایک گروہ نے سیکھ لیا باقی ایسے ہی بیٹھے رہے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ جو دین حاصل کر کے سمجھ حاصل کر کے واپس لوٹے ہیں وہ آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹے. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ پیچھے رہنے والے جو ہیں جو دین سمجھنے کے لیے نہیں نکلے وہ بھی ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے. تو سمجھنا سب کے اوپر لازم ہے لیکن ایک دم سے نکلنا جو ہے وہ اس کی ترغیب نہیں دیتا اسلام. کے گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے سارے جو ہیں وہ مدرسوں میں بیٹھ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے. پیچھے فیملی کو چلانا، فیملی کو دیکھنا اور باقی ذمہ داریاں چلانا بھی، کاروبار دیکھنا، یہ ذمہ داریاں بھی ہم نے خود دیکھنی ہوتی ہیں. لیکن جو سیکھ کے آئے ہیں وہ پھر واپس آ کے ان لوگوں کو سکھائے جو نہیں سیکھنے گئے. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ دو بھائی تھے اور ان میں سے ایک دین سمجھ رہا تھا اور ایک گھر کے کام کاج کیا کرتا تھا. تو جو دین سمجھتا تھا وہ تو ظاہر ہے کہ سارا دن پڑھتا پڑھاتا رہتا تھا اور تعلیم میں مشغول رہتا تھا. اور جو دوسرا تھا جو گھر کے کام کاج کرتا تھا، اس نے آ کے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میرا یہ بھائی کچھ بھی نہیں کرتا، یہ فارغ رہتا ہے اور ساری محنت مجھے کرنی پڑتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے. تو جو چلے جاتے ہیں ان کی برکت کی وجہ سے، یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جو مدارس میں جاتے ہیں اور جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ان کی برکت، ان کے جانے کی برکت کی وجہ سے پیچھے اللہ تعالیٰ گھر والوں کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو یہ اس کے جو ہیں فوائد ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلنا کتنا ضروری ہے اس آیت سے ہمیں سمجھ آ گئی ہے. دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. پھر جہاد کا طریقہ سکھایا کہ جہاد کرنا ہے تو پہلے اپنے آس پاس کے کافروں کے ساتھ جہاد کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ہمسائے میں کافر ہیں اور تم ساتویں ملک پہ جا کے حملہ کر رہے ہو جہاد کرنے کے لیے اور ان تک اسلام پہنچانے کے لیے، بلکہ پہلے اپنے آس پاس، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا، پھر اپنے خاندان کو پیغام دیا، پھر اپنے پورے مکہ کو پیغام دیا، پھر مکہ سے مدینہ میں گئے ان کو پیغام دیا، پھر پورے عرب میں جب اسلام پھیل گیا تو اس کے بعد آپ نے روم کی طرف پیش قدمی فرمائی. اچھا، یہاں پہ ایک غلط فہمی ہو گئی تھی. میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یعنی روم کا ایریا کی طرف جا رہے تھے، تو یہ نہیں بتایا تھا. بلکہ ایسا نہیں ہوا تھا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا کرتے تھے. کسی بھی جنگ میں جاتے تو نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جانے. لیکن جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی، غزوہ تبوک جب کرنا تھا،
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی بتایا تھا کہ ہم روم سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، سفر بھی لمبا ہے، اور فوج بھی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں، اس لیے بتا دیا کہ مسلمان اچھی سی تیاری کر لیں، ان کو پتا ہو ہمارا دشمن کون ہے، کتنا سخت اور کتنا طاقتور ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً بتایا تھا کہ ہم ان کی طرف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ پیچھے میں نے غلط بتا دیا تھا، اس لیے کلیئر اس کو کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہی ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پورے عرب کو تبلیغ کی، ان کے ساتھ جنگ کی، ان کے ساتھ جہاد کیا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کا غلبہ ہو گیا اور کافر جو ہیں وہ ان کے ماتحت رہنے لگے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کے باقی جو ملک تھے ان کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہلے ان سے جہاد کرو جو تمہارے متصل ہیں، تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ایریاز جو تمہارے ارد گرد ہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور جہاد کرتے ہوئے تمہارے اوپر اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، کافروں کو تمہارے اندر سختی نظر آئے، یعنی جنگ کے دوران ان کے اوپر ترس نہیں کھانا۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ یقین کر لو کہ اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جو جن کو گناہ کا موقع بھی ملے تو بھی گناہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہر وقت رہتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ اس آیت میں پھر سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور منافقوں کی ایک حرکت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ جب کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق کہتے ہیں، تمسخر سے، مذاق سے کہتے ہیں، ارے بھائی کتنا اضافہ ہوا تمہارے ایمان میں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ صورتیں جو نازل ہو رہی ہیں تمہارا ایمان کتنا بڑا ہے ان کو سن کے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے صورتیں پڑھ کے، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، ان کو خوشخبریاں بھی ملتی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ،